شمائلہ ستار موجود ہیں جو فٹ بال کی گول کیپر بھی رہی ہیں اور ان کی زندگی میں آنے والے مختلف واقعات پہ بات کریں گے، ان کی سپورٹ پہ بات کریں گے اور سب سے بڑھ کر پی ٹی آئی ورکر بھی ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، مجھے شمائلہ صاحبہ بتائیے گا، آپ نے جب کرکٹ جوائن کی اس کے بارے میں بتائیے گا، فیملی ریئیکٹ بتائیے گا سب سے پہلے۔ فٹ بال میں نے جب جوائن کی فیملی کا کوئی ریئیکٹ نہیں تھا، انہوں نے مجھے بڑا سپورٹ کیا، بڑی سپورٹیو میری فیملی ہے۔ جی، انہوں نے، میرے بھائی نے، میرے باپ نے، اور انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا، میری مدر نے، میری پوری فیملی کی طرف سے بڑا پازیٹیو فیڈ بیک مجھے ملا، جس کی وجہ سے میں نے اس کو کیری آن کیا، پرولونگ کیا، پہلے یونیورسٹی لیول پہ، پھر نیشنل، پھر انٹرنیشنل لیول پہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم سپورٹ میں جاتے ہیں تو لیگ پولنگ بھی ہوتی ہے اور کرٹیسائز کیا جاتا ہے اسپیشلی وومن کو، اس کے بارے میں کیا دیکھیے، کہتی ہیں؟ آپ کا جو اسپورٹس مین اسپرٹ ہے نا، وہی آپ کو یہ چیز سکھاتا ہے کہ اگر آپ کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے تو آپ نے اسے پازیٹیو چیز لینی ہے۔ آپ دیکھیں، اگر آپ کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے تو وہ آپ کی اس میں بہتری ہے، آپ اس کا دوسرا رخ دیکھیں۔ اگر لوگ آپ کو کرٹیسائز نہیں کریں گے، آپ اپنی گیم کو کیسے پالش کریں گے؟ ٹھیک ہے۔ اور جو لیگ پولنگ ہے وہ تو ہر جگہ ہوتی ہے، اچھے برے لوگ جو ہیں وہ ہر جگہ ہوتے ہیں، یہ تو زندگی کا ایک حصہ ہے۔ آپ نے ایک پازیٹیو اسپیکٹ کو لے کے چلنا ہے، آپ نے پازیٹیو چیز اس کے اندر سے سلیکٹ کرنی ہے اپنے لیے، تو یہ چیز آپ نے دیکھنی ہے۔ میں کرٹیسائز مین اس سینس میں کہہ رہی تھی کہ کیونکہ وومن کے فیلڈ کو، وومن جب فیلڈ میں جاتی ہیں تو ان کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے، ہمیں سپورٹ نہیں کیا جاتا، ہمیں تو اسمبلی میں 5% نہیں دیا جاتا ہے، اس میں اس سینس میں بول رہی تھی کہ ہمیں کرٹیسائز کیا جاتا ہے۔ اس کی طرح کی دشواریاں کیسے آئیں آپ؟ مجھے فی الحال تو ابھی تک تھرو آؤٹ مائی کیریئر مجھے آج تک کبھی بھی ایسا کچھ فیس نہیں کرنے کو ملا کہ ایسا ہو کہ مجھے بینگ اے فیمیل مجھے پش بیک کیا جاتا ہو کہ آپ عورت ہیں، آپ نہیں کر سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایبلٹیز دی ہیں، گاڈ گفٹڈ میرے پاس تھیں، تو میں نے اپنی ان ایبلٹیز کو یوٹیلائز کیا اور میں آج اس مقام پہ ہوں، اس جگہ سے گزر رہی ہوں، کھیل رہی ہوں، نیشنلی اور انٹرنیشنلی پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں۔ تو ہوتا ہے، بہت ساری عورتوں کو فیس کرنا پڑتا ہے سوسائٹی میں، اپنے گھر سے لے کے، لیکن مجھے گھر سے لے کے باہر یونیورسٹی، اس کے بعد میرے ڈپارٹمنٹ، مجھے ہر جگہ سے سپورٹ ملی، میرے لیے ایک بہت اچھا وہ پازیٹیو فیڈ بیک مجھے ملتی رہی، اور اللہ تعالیٰ بھی اس میں برکت ڈالتے رہے، تو میں آج اس جگہ پہ، اس اچھا مقام مجھے پہ۔ یہ بتائیں، سکسیس کے حصے پہ جب پہنچی، جب آپ کو پہلی کامیابی ملی تو آپ نے اس کو سیلیبریٹ اپنوں کے ساتھ کیا یا اپنی ٹیم کے ساتھ کیا؟ اس وقت تو پہلا میرا ٹرپ تھا، میری ٹیم جو سی ہے وہ انٹرنیشنل ٹرپ پہ ہم جا رہے تھے، گھر والوں سے بس ملنے آئے اور مل کے چلے گئے، تو میں نے اپنی ٹیم کے ساتھ ہی ڈیفینیٹلی سیلیبریٹ اس کو کیا، لیکن جب میں واپس آئی تو پھر میں نے اپنی فیملی کے ساتھ اس کو میں نے پہلا سیلیبریٹ کیا۔ انعام کیا ملا تھا؟ پہلا انعام فیملی سے کیا ملا، یا میڈلز؟ میڈلز پلیئرس وغیرہ کو کے تو علاوہ میڈلز کیش ملتے پرائز ہیں، کیا تھا؟ کیش پرائز جو ہے وہ لاکھوں میں ہوتے ہیں یا ہزاروں میں ہوتے ہیں، اس وقت چھوٹا لیول تھا تو وہ ہزاروں میں تھے، اب بڑا لیول ہے تو وہ اس کے بڑے ہیں، جیسے آپ نیشنل جیتتے ہو، کوئی چیمپئن شپ جیتتے ہو تو وہ بڑے ہوتے ہیں۔ اچھا، کیا پیغام دینا چاہیں گے ہماری جو یوتھ ہے فیمیل کو؟ فیمل یوتھ، بس اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے اندر ایبلٹی، اور آپ خود بھی اگر کھیلنا چاہتے ہو، آپ نیک نیتی کے ساتھ، اچھے مقصد کے ساتھ آپ اپنے گراؤنڈ میں آئیں، اپنی اسکل کو پالش کریں، اپنی طاقت کا لوہا منوائیں، اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ آپ نے اس گراؤنڈ میں آ کے صرف یہ نہیں آپ نے دیکھنا کہ میری اسکل اچھی ہیں، اپنے ایتھیکلی بھی، اپنی ویلیوز کو بھی ساتھ، ہم نے عورت ہے نا، جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، بینگ اے فیمیل، ہم نے اس سوسائٹی کی تمام جو روایات ہیں ان کو بھی قائم رکھنا ہے، ہم نے اس میں پازیٹیو کردار ادا کرنا ہے، کہ تاکہ ہمارے پیچھے جو باقی عورتیں یا پیرنٹس اپنے بچوں کو کھیلنے کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہم ایک مثال بنیں، ہم ان کے لیے رول ماڈل بنیں۔ تو ہمیں جتنے بھی پلیئرز ہیں پاکستان میں، میرا سب کے لیے یہ میسج ہے، پلیز آپ باہر جب بھی نکلیں، کوئی بھی حرکت، کوئی بھی ایکٹیویٹی، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ ہماری اس بات سے، اس چیز سے کتنی فیملیز افیکٹ ہوتی ہیں، ہمارے اچھے کردار سے، اچھے رول سے، جو سا ہے ہم معاشرے میں ایک مثبت اور بہتری کی جو چیز ہے وہ ہم لا سکتے ہیں۔ شادی کس عمر میں کی؟ شادی میں نے کوئی 2 سال پہلے کی ہے، کتنے ٹو اینڈ بچے ہیں؟ ہاف ہے، 2.5 نہیں، آئی ڈونٹ ہیو کڈس رائٹ ناؤ۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا، سب سے پہلے تو آپ نے اپنی یہ شادی کے بارے میں بتا دیا، آپ نے لوگوں کو بھی ایک میسج دے دیا، آپ نے پی ٹی آئی کب جوائن کی؟ میں نے پی ٹی آئی جوائن نہیں کی، میں خان صاحب کی سپورٹر تھی شروع سے، میں نے پی ٹی آئی کو ایز اے، نہ میں پارٹی کارکن ہوں، نہ میں پی ٹی آئی ورکر ہوں، جی، میں ویسے خان صاحب کی سپورٹر ہوں، ایز اے لیڈر انہیں مانتی ہوں، بینگ پاکستانی، مجھے اس چیز کا بہت دیر سے تھوڑا سا مجھے ادارک ہوا کہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری ویلیوز ایسی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ غریب طبقہ جو بہت زیادہ غریب ہے وہ پستا جا رہا ہے، اور ہمارے ادارے جو ہیں اس میں بہت زیادہ نیگیٹو رول ادا کر رہے ہیں، چاہے وہ ہمارا وہ ٹیچنگ ہے، چاہے وہ ہماری سوسائٹی ہے، چاہے ہمارا پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، چاہے وہ ہمارا دفاع کا، ہمارے ادارے جو ہیں وہ سوسائٹی کو بجائے اس کے اسے آرگنائز کرنے کے، اس میں ایسا رول ادا کر رہے ہیں کہ وہ سوسائٹی جو سی ہے وہ عجیب و غریب چیزوں کا وہ شکار ہے۔ تو جب میں نے اس چیز کو دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ ایک لیڈر ہے جو اس ویژن کے ساتھ چل رہا ہے، جو پوری قوم کو لیڈ کر رہا ہے، جو ہماری میجورٹی کو، پاکستان کی میجورٹی، کیونکہ 8 فروری میں آپ نے دیکھ ہی لیا
پاکستان کی جو میجورٹی ہے وہ ان کے ساتھ ہے, 90% جو ہماری پاکستانی قوم ہے, نیشن, ان کے ساتھ ہے, تو وہ اس کو لیڈ کر رہا ہے. تو اس ویژن کے ساتھ بیسیکلی میرے ہسبینڈ نے مجھے موٹیویٹ کیا. میرے ہسبینڈ بیکاز ہی از کاؤنسلر ایز ویل, تو وہ کاؤنسلنگ کرتے ہیں, تو انہوں نے مجھے یہ چیز سمجھائی کہ نہیں یہ چیز ایسے ہے, یہ چیز ایسے. اس سے پہلے میرا ویژن اتنا زیادہ براڈ نہیں تھا. پھر جب انہوں نے اس چیز کو دیکھا, اس چیز میں انہوں نے سمجھایا, تو پھر مجھے تھوڑا سا آئیڈیا ہوا کہ یار خان صاحب تو ایک بہت بڑے ہمارے لیڈر ہیں, ہمیں ان کے پیچھے چلنا ہے, ان کے اس ویژن کے ساتھ چلنا ہے, بینگ اے قوم, بینگ اے پاکستانی, اور ہمیں اپنے سلور طبقے کو دیکھنا ہے, تب ہم جا کے اس معاشرے کو, اس سوسائٹی کو ہم جو سا ایک لیول پہ لا سکتے ہیں, ادروائز اٹس ناٹ پاسبل. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ جیل گئی 9 مئی کے واقعات میں گئی یا اس کے بعد گئی؟ بالکل جی, 9 مئی کے واقعات میں اعلانیہ انہوں نے مجھے اٹھایا, انہوں نے کہا کہ جیو فینسی میں آپ کا نام ہے, یو واز آن دیٹ اسپورٹ, اور جی آپ آ جائیں, تشریف لے آئیں. رات کے اندھیرے میں وہ آگے 12-1 بجے کے قریب گھر سے آگے بہت سارے لوگ, اور انہوں نے کہا جی آپ ہمارے ساتھ چلیں. اینڈ دین تھینکس ٹو مائی فیملی, انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا, اسپیشلی مائی بردر, مائی ون اینڈ اونلی بردر, انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا. انہوں نے میرا کیس جو ہے وہ لڑا, اور عثمان حمید نے, انہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا, جس کی وجہ سے میں آج آپ لوگوں کے ساتھ باہر ہوں. آئی واز دا فرسٹ لیڈی جو کہ باہر آئی, پہلی ضمانت, سب سے پہلے میری ضمانت ہوئی, جسٹ بیکاز آف مائی بردر. اچھا مجھے یہ بتائیں, جیل میں جب آپ کو اریسٹ کیا گیا تو آپ کو ویگو ڈالے نے کیا یا پولیس نے کیا؟ بھائی سب مکسر تھے, ویگو ڈالا بھی تھا اور پولیس بھی تھی, سارے مکسر تھے. کوئی سول میں ہوتا تھا, کوئی یونیفارم میں ہوتا تھا, ہمیں اتنا نہیں تھا, لیکن سب مکسر تھے. یہ میں یہ نہیں کہوں گی کہ اس میں ویگو ڈالا نہیں تھا, ویگو ڈالے انوالو تھے, ڈیفینیٹلی انوالو تھے, تو وہ ہمارے تک, وہ یہاں تک پہنچے ہیں. شریف لوگ جو تھے, جن چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے جن کو اٹھایا, وہ ویگو ڈالے ہی آپ کو اتنی پش بیک دیتے ہیں, تو آپ لوگ کر سکتے ہیں, ادروائز اٹس ناٹ پاسبل. اچھا مجھے یہ بتائیں, جیل میں خواتین پر تشدد ہوا اور ریپ کیسز کی بھی بہت ساری ویڈیوز آتی رہی, اس میں کیا صداقت ہے؟ ٹو بی آنیسٹ ایک سیدھی بات کرنی چاہیے. پی ٹی آئی ورکرز کے ساتھ میں نے موسٹلی, جو میرے ساتھ تھی 80 کے قریب 70 قریب فیمیلس تھی, ان میں سے کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کا جنسی تشدد نہیں ہوا. ہاں ٹارچر کرتے تھے, فزیکلی ٹارچر نہیں, ہمیں وہ کر سکتے تھے, وہ ہمیں مینٹلی ٹارچر کرتے تھے, لائٹ جلائی رکھتے تھے, پریزنر وین میں ہمیں گھماتے تھے پورا دن لاہور کا, اور مختلف تھانوں میں کبھی ادھر سے ادھر, کبھی ادھر سے ادھر, لیکن وہ ہم سیاسی قیدی تھے, ہمیں وہ ٹچ بھی نہیں کر سکتے تھے. صحیح. اچھا جو ابھی ایک بنا ہوا بیانیہ بنا ہوا ہے, خان صاحب کو رہائی پہ ہمیں جو چیز آنی چاہیے, جیسے ایک لیڈر, جب وہ ایک پوری مسلم امہ کا لیڈر ہے, پوری دنیا کا لیڈر ہے, عمران خان ایک چھوٹا سا لیڈر نہیں ہے, اس کے لیے رہائی کے لیے جو ہماری ایک اسٹرینتھ باہر آنی چاہیے. 9 بجے کے بعد ہم ڈر گئے ہیں اور اندر گھس گئے اور ہم نکلنے والے نہیں ہیں, خان صاحب اسی طرح جیل میں رہیں گے؟ نہیں جی, ہم نکلتے ہیں, ہم پرامن اپنا جو پروٹیسٹ ہے وہ ہم کرتے ہیں. اس کا ہم نے واضح ثبوت دیا جب آپ کے الیکشنز ہوئے آپ کے ملک میں 8 فروری کو, تو عوام نے بتا دیا کہ ہم کس کے ساتھ, ہمیں کون چاہیے. اب آپ انہیں ناجائز اندر رکھیں, بند کر کے رکھیں, آپ جو ان سے ہیں وہ اپنی جو طاقت ہے اس کا غلط استعمال کریں, طاقت کے توازن کو غلط جگہ پہ استعمال کریں, غریبوں پہ استعمال کریں, آپ اس لیڈر پہ استعمال کریں جو صادق اور امین ہے, جس نے کچھ بھی نہیں کیا. تو اب اس میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے, اس میں آپ نے ہار ماننی, آپ نے کب جو سا سمجھنا ہے, کب ہوش کے ناخن لینے ہیں, یہ آپ نے سمجھنا ہے. اب مجھے کیا ہم توقع کر سکتے ہیں کہ اب ایک بہت بڑی تحریک شروع ہونے والی ہے پی ٹی آئی میں خان صاحب کی رہائی کے لیے, اس کی کوئی توقع رکھ سکتے ہیں ہم؟ آج کنونشن بھی ہے بہت بڑا. خان صاحب کی رہائی کے لیے آلریڈی تحریکیں جو سی وہ چل رہی ہیں, لوگ جو سے ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں, لوگ بار بار ریکمینڈ کر رہے ہیں. سوشل میڈیا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے, سوشل میڈیا پہ اسپیشلی کہا جا رہا ہے کہ وہ خان صاحب کے لیے جو انٹرنیشنلی بھی لوگ جو سے فارنر ہمارے جو سے وہ اس میں حصہ لے رہے ہیں, وہ سارا کریں خان صاحب کی رہائی. تو اب سامنے واضح جھوٹے کیسز ہیں, وہ کوئی بھی کیس ایسا نہیں ہے جو سچ پہ مبنی ہے, وہ سب جھوٹے ہیں, آج نہیں تو کل انہوں نے باہر آنا. کیا پیغام دینا چاہیں گے ہماری نیشن کو کہ خان صاحب کے لیے کیا کرنا چاہیے اور کتنے متحد ہو جانا چاہیے ہمیں؟ ہماری نیشن, پیغام تو میرا یہی ہے, جو خان صاحب کا میسج ہے وہی میرا میسج ہے. سارے متحد ہیں, آلریڈی متحد ہیں. ہمارے بس اداروں کو یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اس پیغام کو ہم نے اپنی قوم کے لیے کچھ کرنا ہے, ہم نے اپنی قوم کے ساتھ چلنا ہے. تو میرا ان سے یہی مشورہ ہے, ریکویسٹ ہے ان سے, پلیز خدارا ہوش کے ناخن لیں, ابھی بھی ٹائم ہے, ابھی بھی سمجھیں, آپ اس قوم کے لیے سوچیں, اس ملک کے لیے سوچیں, اس میں آپ کی بھی بہتری اور بقا ہے. ستار جو فٹ بال کی گول کیپر بھی رہی ہیں, ان سے ہم نے پی ٹی آئی کے بارے میں, ان کی سوشل لائف کے بارے میں, اور ان کے ساتھ آج تک کے آنے والی جو مختلف واقعات ہیں ان پہ بھی ہم نے جو ہے ان سے ان کے خیالات کا اظہار کیا. آپ کمنٹ کیجیے گا, لائک کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا, اور بتائیے گا کہ آپ کس طرح کی سیلیبریٹی کو دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں, اور خان صاحب کے لیے پیغام ضرور چھوڑیے گا. چلتی ہوں, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.